اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ایک گزشتہ سے پیوستہ سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میں نے پچھلے سبق میں آپ کے سامنے ایک عرض رکھی تھی کہ اردو لکھتے ہوئے آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہوا ہے کہ انگلش کے اندر انگلش لیٹرز کا سہارا لیتے ہوئے ہم اردو لکھتے ہیں، تو وہ تھوڑی آسانی کے لیے اور ایک قدر منفرد اور نئی چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے میں نے یہ ایک دوسرا لیسن بنا لیا ہے، اور یہ تقریباً اس سلسلے کا آخری سبق ہے۔ اس کے بعد میری کوشش ہوگی کہ میں گرامر کا آغاز کروں اور گرامر میں بھی شروع جو ہے وہ پارٹس آف سپیچ سے کروں، تو یہ ایک لحاظ سے اس سلسلے کا آخری سبق ہے۔ پھر کبھی اس پیریڈ کے دوران کوئی ضرورت محسوس ہوئی، کوئی نئی چیز اس طرح کی منفرد چیز کوئی جو قابل استعمال ہو، جو ضرورت کی ہو اور جو آپ لوگوں کی ضرورت ہو، تو وہ میں ضرور اس پہ بھی سبق رکھ سکتا ہوں، لیکن فی الحال یہ اس سلسلے کا ایک آخری سبق ہے جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور اس سے پیشتر جو سبق ہے امید ہے آپ دے چکے ہوں گے، جس میں نے کچھ یہاں پہ نیچے جگہوں پہ ساؤنڈز لکھی ہوئی تھیں اور ان کا متبادل جو ہے وہ اردو اور انگلش میں لکھا تھا۔ تو آج اسی سلسلے کا یہ آخری سبق ہے کہ کچھ ایسے اردو کے الفاظ یا حروف ہوتے ہیں جن کا ہم انگلش میں متبادل لکھ رہے ہوتے ہیں انگلش لیٹرز کا سہارا لیتے ہوئے، تو پراپر پروننسیشن کے لیے میں نے کچھ آپ کی رہنمائی کی ہے، تو وہ ذرا دیکھ لیں۔ مثال کے طور پہ الف مد آ، اگر ہم نے کوئی ایسا لفظ بولنا لکھنا ہو جس کے شروع میں آ رہا ہو، یا ایون کہ عین الف آ رہا ہو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الف کی آواز کو اگر ہم نے لمبا کرنا ہو تو اس کے لیے اردو میں تو آ لکھتے ہیں، الف مد آ لکھتے ہیں، تو انگلش کے لیے میری جو تجویز ہے، ریکمنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ سنگل اے نہ لکھا جائے بلکہ ڈبل اے لکھا جائے، سنگل اے نہ لکھا جائے بلکہ ڈبل اے لکھا جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر آپ نے انگلش میں آپ لکھنا ہے، انگلش لیٹر کا سہارا لے کے اگر آپ نے یہ لفظ آپ لکھنا ہے تو آپ ڈبل اے پی لکھیں، ڈبل اے پی لکھیں، نہ کہ اے پی لکھیں۔ اور بعض جو ہے لوگ وہ ہو سکتا ہے اے ڈبل پی لکھ دیتے ہوں، تو وہ نہیں ہے درست، جو ہے وہ تلفظ جو ہے وہ آ کے لیے، یعنی اے کی ساؤنڈ کو ڈبل کیا جائے، اے لیٹر کو ڈبل کیا جائے تو وہ آ ساؤنڈ دے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے لکھنا ہے اردو میں آنا، تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ ڈبل اے این اے لکھا جائے، ڈبل اے این اے لکھا جائے۔ اس طرح لفظ اگر لکھنا ہے آس تو ڈبل اے ایس لکھا جائے، ڈبل اے ایس لکھا جائے، یعنی الف کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے ہم آ کا سہارا آ لکھتے ہیں، اور انگلش میں اس کے لیے ڈبل اے اگر لکھا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ڈبل اے پی آپ لکھنا ہے تو ڈبل اے پی آپ، آنا لکھنا ہے تو ڈبل اے این اے آنا، اور آس لکھنا ہے تو ڈبل اے ایس آس۔ اس کے بعد میں اس طرف آتا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو جگہوں پہ میں نے یہ لکھا ہے، پہلے پچھلے سبق میں میرے خیال میں نے اس کا لیا تھا، لیکن آج یہ فرق واضح کرنے کے لیے دوبارہ اس کو لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے صرف کسی لفظ کے شروع میں با ساؤنڈ دینی ہو تو آپ سمپل بی سے آپ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سمپل با ساؤنڈ دینی ہو تو اردو میں اس کے لیے بے کا لفظ آتا ہے، بے حرف آتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے سنگل جو ہے وہ بی لیٹر بی آئے گا۔ جیسے کہ آپ نے اردو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ نے انگلش میں اس کو ایسے ہی اس کا متبادل لکھنا ہو تو ہم بی ڈبل اے ٹی لکھیں، بی ڈبل اے ٹی لکھیں۔ جیسے کہ پہلے بھی یہاں بھی تھوڑی وضاحت ہو چکی ہے کہ اگر اس کی آ کو لمبا کرنا ہو تو اس کے لیے ڈبل اے زیادہ مناسب ہے، بی ڈبل اے ٹی بات۔ اسی طرح یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کا جو لفظ ہوتا ہے جیسے بن، سن، تن، تو ہم یہاں پہ یو کا اظہار کر دیتے ہیں، یو لیٹر آ جاتا ہے عموماً۔ اگر ہم نے اردو میں اس کا متبادل لکھ رہے ہوں انگلش میں تو ہم بی یو این لکھتے ہیں، وہ مناسب ہے، لیکن وہ پھر دوسرا یہ بن جاتا ہے جو کھانے والا ایک بن ہوتا ہے ایک لحاظ سے۔ لہذا یہ ڈبل این جو ہے آخر میں یہ ایک تشدید کے لیے ہے، شدت پیدا کرنے کے لیے ہے، زور دینے کے لیے ہے، تو زیادہ مناسب ہے کہ اس طرح کا جیسے بن، تن، سن وغیرہ لفظ لکھنا ہو تو بی اے ڈبل این کیا جائے، یعنی لاسٹ لیٹر کو ڈبل کیا جائے، تو یہ وہ اس میں تشدید آ جاتی ہے، یہ بن نہیں بنے گا بلکہ بن بنے گا۔ اور اگر ہم بی یو این لکھ دیں تو اس کو بن بھی پڑھا جا سکتا ہے، بن، جس طرح ہم کئی ایسی جگہوں پہ جیسے پی یو ٹی پٹ لکھتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ یہ اگر ہم بی یو این لکھ دیں تو یہ اس کو بن پڑھنے میں بھی کوئی دقت پیش نہیں آتی، لہذا زیادہ مناسب ہے کہ اس کو بی اے ڈبل این لکھا جائے، بن۔ اس کے بعد ہے کہ بے کے ساتھ دو چشمی ہے جوڑ دیں تو بے کی آواز بھاری ہو جاتی ہے، بھا ساؤنڈ لکھتی ہے، تو انگلش میں اس کے لیے زیادہ متبادل جو ہے وہ ہے بی ایچ ہے، بی ایچ، یعنی سمپل با ساؤنڈ دینی ہو تو بی ساؤنڈ ہے، اور اگر بی کے ساتھ ہا ساؤنڈ جوڑنی ہو تو انگلش میں اس کے لیے متبادل جو ہے وہ بی ایچ ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بھا لکھنا ہو، اگر صرف با لکھنا ہو تو بی ڈبل اے،
اور اگر بھا لکھنا ہو تو BHA یعنی بی کے ساتھ جو ایچ کی آواز ہے وہ اس کو بھاری کرے گی اور آواز نکلے گی بھا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے بھول BHOOL بھول BHOOL بھول. تو یہ تھوڑا اس کا فرق تھا جو میں نے واضح کرنے کی کوشش کیا کہ سمپل اگر بے کی ساؤنڈ نکالنی ہو تو اس کے لیے لیٹر بی ہے، لیکن اگر بے کے آواز بھارے کرنی ہو اور اس کے ساتھ دو چشمی ہے جڑی ہوئی آ رہی ہو، آپ نے ایسا لفظ سوچا ہے جو لکھنا ہے جس کے ساتھ بے کے ساتھ دو چشمی ہے جڑی ہوئی آتی ہے، تو اس کے لیے پھر انگلش میں جو ہے وہ BH زیادہ مناسب رہے گا. نیکسٹ ہے جی اسی سلسلے کا رہ. صرف رے ہوتی ہے اور بہت سے الفاظ میں ہم صرف رے کے ساتھ کبھی کبھی ہم ہے جوڑتے ہیں، دو چشمی ہے جوڑتے ہیں، تو اس کے لیے صرف آر جو ہے لیٹر آر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ آر کے ساتھ ایچ کو ایڈجسٹنٹ کر کے لکھنا زیادہ مناسب ہے. یعنی اگر رہ لکھنا ہو تو آر کے ساتھ ایچ کو لکھا جائے تو زیادہ مناسب ہے. جیسے اگر ہم یہ لفظ لکھ رہا ہے پڑھ، تو اکثر ہم یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ ہم ایسے لکھ دیتے ہیں PAR، تو یہ PAR پار بن سکتا ہے، PAR پار بن سکتا ہے. یہ اصل جو اگر ہم نے لکھنا ہے پڑھ تو اس کے لیے زیادہ مناسب ہے PARH. اس طرح لفظ ہے لکھ، تو اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ LIKH لکھا جائے، LIKH لکھا جائے، LIK نہ لکھا جائے بلکہ LIKH لکھا جائے. تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ چیز سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر صرف رے لکھنی ہے تو اس کے لیے تو آر کافی ہے، لیکن اگر آپ نے یہ تلفظ دینا ہے کہ رے کے ساتھ ہے رہ کی آواز دینی ہے تو پھر اس کے لیے اس کے ساتھ ایچ کا اضافہ کریں، پر لکھ. نیکسٹ جی یہ آپ دیکھتے ہوں گے یہ جو دو نقطوں والی کاف ہوتی ہے، اس کے لکھنے میں بھی انگلش متبادل لکھنے میں بھی ہم غلط کر دیتے ہیں کہ اس کا متبادل ہم عموماً وہ لیٹر کے لے آتے ہیں، لہذا اس کا جو زیادہ مناسب متبادل ہے وہ لیٹر کیو ہے. تو اگر آپ نے اردو میں فرض کریں کہ آپ نے لفظ اردو میں لکھنا ہے کلب، تو آپ زیادہ مناسب ہے کہ آپ QALB لکھیں، نہ کہ KALB لکھیں. اسی طرح لفظ ہے کل، تو اس کے لیے زیادہ مناسب ہے جو وہ لفظ ہے وہ ہے QUL KUL نہیں ہے، QUL ہے. یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو کاف ہے، دو نقطی کاف، اس کا جو بہترین متبادل ہے وہ لیٹر کیو ہے نہ کہ لیٹر کے. نیکسٹ ہے گاف. یہ پھر ایک دفعہ میں اس کو لے آؤں کیوں ہم اکثر گاف کے لیے جو ہے وہ GH کی لے کے آتے ہیں، تو وہ گاف وہ ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن وہاں پہ وہ غین کی آواز دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے سمپل گا سے گا کی آواز نکالنی ہو، گاف سے گا کی آواز نکالنی ہو، تو اس کے لیے لیٹر جی جو ہے وہ اکیلا آئے تو زیادہ مناسب ہے. جیسے اگر ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں آپ نے لفظ لکھنا ہے گانا اور انگلش میں اس کا متبادل لکھنا ہے آپ نے، تو آپ یوں لکھیں GAANA نہ کہ GHANA. اس طرح گیت لفظ لکھنا ہے تو GEET گیت لکھیں، نہ کہ GHEET گیت لکھیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس سبق کے تھرو میں نے کچھ ٹپس، کچھ آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی ہیں تاکہ تلفظ جو ہے وہ صحیح واضح ہو جائے. اور جو آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ انگلش کے لیٹرز کا سہارا لیتے ہوئے ہم انفیکٹ اردو ہی لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر مناسب لیٹرز یہ ہیں. اور بھی اگر کسی کی کوئی کوئری ہو، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی کسی لفظ کا کوئی متبادل پوچھنا چاہ رہا ہو کہ آپ نے یہ لفظ لکھنا ہے تو انگلش میں اس کے لیے کون سے لیٹر متبادل ہوں گے، تو اس کے لیے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اپنی بساط بارہ اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ بالخیر.